اس کی وجہ کیا؟ ایک عرصے تک مجھے جستجو رہی کہ پتہ چلے کوئی وجہ تو ہوگی ان کی خصوصیت اختصاص، وجہ کیا ہے؟ تو بھائی اس کا حل پھر اللہ پاک نے عطا فرمایا۔ صرف ایک روایت، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم ہم سب کی ماں کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، میں نے نام جان بوجھ کر نہیں آتا ہے، الکبریٰ رضی اللہ عنہ سب ہماری پہلی ماں، ان کا آخری وقت تھا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے پاس بیٹھے تھے، ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑا اور فرمایا کہ خدیجہ یہ مجبوری ہے، ان قریب تمہاری شوقنوں سے ملاقات ہونے والی ہے، جب ملاقات ہو تو ان کو میرا سلام کہنا۔ اب وہ حیران رہ گئی کہ آپ کی موجودگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نکاح کیا ہی نہیں، اہل علم جانتے ہیں، تو بھائی ذرات تو کون سے شوق میں؟ تو انہوں نے حیران ہو کر کہا حضور میری ذرات؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، جنت میں میری ازواج میں حضرت مریم علیہ السلام بھی ہوں گی اور آسیہ بنت مزاحم زوجہ فرعون وہ بھی، اور تیسرا نام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک بہن وہ بھی میرے نکاح میں ہوں گی۔ غلام رسول سعیدی صاحب نے اس خاتون کا نام حلیمہ لکھا، وہ حلیمہ سعدیہ وہ نہیں، موسیٰ علیہ السلام کی بہن کا نام حلیمہ، اور قرطبی والے نے حکیمہ لکھا ہے، ایک اور نام بھی ہے، میں سوچ رہا ہوں مجھے یاد نہیں آ رہا، ایک تیسرا نام بھی، بہرحال میں نام جو بھی ہو، اس لیے بھائی سمجھ یہ آئی کہ اللہ جل شانہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی خدمت کے لیے، ساس کی خدمت کے لیے بہوؤں کو بھیجا۔ بھئی یہ سارا معاملہ جو ہے یہ عالم بیداری والا مجھے اتنا نہیں لگتا، ممکن ہے بیداری ہو، ممکن ہے یہ بین النوم والیقظہ ہو، ممکن ہے کوئی برزخی کھڑکی کھول دی گئی ہو، یہ ساری باتیں ممکن ہیں، لیکن بھائی نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا ارشاد اقدس یہ کہ ان کو میرا سلام کہنا، اس وجہ سے اللہ جل شانہ نے ان کو بھیجا تھا۔ مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے شواہد النبوہ، اس کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی جان صفیہ بنت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ ان کی بیان کردہ روایت، شاید پوری نہ ہو سکے، 6 چیزیں ہیں، جتنی ہو گئی ٹھیک۔ اسلام کی مجاہدہ ہے بھائی، ہجرت بھی کی، مدینہ طیبہ میں تشریف لائی، غزوہ خندق کے موقع پر زندہ تھیں، اور آپ نے سنا ہوگا کہ وہ جہاں خندق کھودی گئی تھی وہاں آدمیوں کی بہت ضرورت تھی، ایک پوری سمجھ جو ہے مدینہ طیبہ کی وہ کھودی گئی تھی، سارے کے سارے مجاہد ادھر مصروف تھے، تو خطرہ یہ تھا کہ کہیں یہودی جو ہیں عورتوں اور بچوں کو یرغمال نہ بنا لیں اور اپنی حفظ نہ عائد کر دیں، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑے مکان میں سب عورتوں اور بچوں کو جمع کیا اور وہاں ڈیوٹی لگائی۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ
جو شاعر ہیں بھائی، ان کی ڈیوٹی اس لیے لگائی گئی، یہ شاعر لوگوں کا لڑنا ذرا مشکل ہوتا ہے، اپنا اپنا کام ہے نا بھائی، ان کی ڈیوٹی لگا دی اور آپ باقی سارے چلے گئے محاذ پر۔ ایک یہودیوں نے ایک آدمی بھیجا جاسوسی کرنے کے لیے کہ جاؤ جا کر دیکھو کہ وہاں حفاظت کے لیے کتنے آدمی مقرر ہیں، اگر کو ہمارا داؤ لگ سکے تو لگا لیں گے، عورتوں بچوں کو یرغمال بنا لیں گے۔ وہ یہودی چھپتا چھپاتا آیا، حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ نے دیکھ لیا تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ حسان جاؤ اور اس یہودی کا سر قلم کر دو۔ انہوں نے کہا یہ میرے پاس کی بات نہیں ہے بھائی، کتابوں میں اسی طرح۔ ان کا اچھا پھر ٹھیک ہے، ایک جو ہے نا بڑی سی لاٹھی ڈانگ جسے پنجابی میں کہتے ہیں، لے کر گئی زور سے سر میں مارا، وہی گر کر مار گیا۔ یہودیوں کو حوصلہ نہیں ہو سکا مسلمان عورتوں بچوں پر حملہ کرنے کا، یرغمال بنانے۔ مسلمان بھی اسی لیے ہوئی تھی کہ ساری باتیں انہوں نے دیکھی تھی خود۔ ارشاد فرماتی ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے موقع پر 6 چیزیں ایسی دیکھی جو کسی اور ولادت میں نہیں دیکھی۔ پہلی چیز آپ نے یہ بیان فرمائی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا ہوتے ہی اللہ کے حضور سجدہ کیا۔ سبحان اللہ۔ سجدہ کیا۔ اب اتنی بات سے کئی مسئلے نکلتے ہیں۔ ایک مسئلہ تو بھائی یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ پر جب اعتراض ہوئے، اللہ لکی حاضر، کہاں سے لے آئی ہو؟ ماں کان ابوک امرأ سوء، تیرا باپ برا آدمی نہیں تھا، ماں کانت امک بغیہ، تیری ماں بدکار نہیں تھی۔ یہ واقعات ہیں نا، اہل علم جانتے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو کلام فرمایا تھا ماں کی گود میں، قرآن جیت دعا سورہ مریم دوسرا رکوع، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، فرمایا میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دے دی ہے، نبی بنا دیا۔ سیرت کی ایک کتاب ہے سبل الہدی والرشاد فی سیرت خیر العباد صلی اللہ علیہ وسلم، میری نظر میں سب سے اچھی کتاب ہے سیرت۔ اور پیر کرم شاہ صاحب کی وہ جو ہے نا ضیاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم کتاب کا، اس کی 4تھی جلد ہے، میں دیکھ رہا تھا 100 صفحے مسلسل سبل الہدی والرشاد کا ترجمہ، نیچے حوالہ دیا ہوا، چھپایا نہیں انہوں نے۔ سبل الہدی والرشاد صفائی ہے، سبل الہدی والرشاد اہم کتاب ہے، یہ 14 جلدوں میں ہے، 2 جلدیں صرف حارث ہیں۔ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ اس موقع پر بھی اللہ کی شان ظاہر ہوئی کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کلام فرمایا تو کہا انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلا کلام فرمایا تو فرمایا انی رسول اللہ، تو سجدہ کیا۔ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے عبودیت کا، بندہ ہونے کا اظہار قول سے کیا، زبان سے کیا، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عبودیت کا اظہار قول کے ذریعے نہیں، عمل کے ذریعے کیا۔ اور حدیث شریف ہے کہ انسان اللہ کے حضور، اپنے رب کے حضور سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے اللہ جل شانہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدے کی دولت عطا فرما کر یہ ظاہر فرما دیا کہ یہ میرا حبیب میرے سب سے زیادہ قریب ہے۔ سبحان اللہ۔ 2 باتیں ہو گئی۔ تیسری یہ ہے کہ سجدہ
درست تب شمار ہوتا ہے جب فقہی لحاظ سے 3 چیزیں پاک ہوں۔ فقہ کی کتابوں میں یہی لکھا ہے، جسم کا پاک ہونا، لباس کا پاک ہونا، اور سجدے والی نماز والی جگہ کا پاک ہونا۔ یہ 3 شرطیں ہیں۔ ایک بھی اگر اس میں مس ہو جائے نا تو سجدہ نہیں ہوتا، اور بڑے سخت اس سلسلے میں فقہی احکام ہیں کہ جو آدمی جان بوجھ کر بغیر وضو کیے نماز پڑھ لے، اس نے کفر کیا۔ پتہ ہو اس کو اللہ کہ میرا وضو نہیں ہے، نہ پتہ ہو تو فقہ کا مسئلہ یہ ہے کہ جب تک یقین نہ ہو جائے کہ میرا وضو نہیں ہے، اس وقت تک وضو سمجھا جاتا ہے کہ ہے، لیکن جان بوجھ کر بغیر وضو نماز پڑھنا، تو بھائی اس کا مطلب یہ نکلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لاتے ہی آپ کا جسم مبارک بھی پاک تھا، اور جو نوری لباس ہوگا وہ بھی پاک تھا، اور جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی وہ جگہ بھی پاک تھی۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ گھڑی دیکھ کے 10 ٹائم کیا ہے۔ 11:15 وما علینا الا البلاغ۔ مجھے بھائی صبح جو ہے نا ساری سے پہلے جانا پڑنا ہے ایک جگہ۔ اللہ تعالیٰ بھائی سب کی حاضری قبول رکھے۔ تو یہ جو مرضی کریے، دستار بندی کرا لو تو باقی کام کرے لو۔ یار دستار بندی واسطے چلو بیٹا چلو بسم اللہ چلو بسم کوئی صلی اللہ علیہ وسلم ہی پڑھی جاؤ، اللہ اللہ پڑھی جاؤ۔ حالی نموڑی حالی نموڑی تیبا بسایا سارا جگ میں چھڑ کے تیرے در پہ آیا حالی نموڑی حالی نموڑی